یہ ادارہ طالب علم و عمل کے واسطے لاتا رہتا ہے ہمیشہ سیکھنے کے راستے۔ چار سو ہے یہ فیوز عام حضرت شمس کے، کر رہا ہوں میں یہ کاوش نام حضرت شمس کے۔ آئیے میراث سیکھیں اور سکھائیں اب ذرا، نصف علم اس کو رسول اللہ نے فرما دیا۔ اہتمام آیت یوصیکم اللہ کیجئے، وارثوں کا حق بیاں قرآن و سنت میں ہوا۔ بینک بیلنس نقدی زیور گرد کا اشیاء سبھی، ترکہ ہے سب مرنے والا چھوڑ کر جو کچھ گیا۔ بعد از تجہیز قرض پھر وصیت پھر فروض، مال میت کے ہے لازم یہ حقوق اربعہ۔ بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے میرے دوستوں، چار چیزیں مانع میراث ہوتی ہیں سدا، یعنی وارث میں اگر ہو چار میں سے ایک بھی، مال میت میں سے حصہ کچھ نہیں وہ پائے گا۔ قتل میت کا غلامی اختلاف دین و دار، یاد کرتے رہنا یہ چاروں موانع بارہا۔ پہلے اصحاب فروض اور پھر ہے عصبات نسب، بعد ان کے تیسرے درجہ ذوی الارحام کا ہے۔ جو اصحاب فروض ان کے ہیں حصے طے سبھی، ان سے جو باقی بچے عصبات کو مل جائے گا۔ جو نہ میت کے ہیں عصبات اور نہ اصحاب فروض، نام شارع نے ذوی الارحام ان کا رکھ دیا۔ ابن بیٹا بنت بیٹی اور ولد دونوں کو عام، بات یہ میراث کے فن میں ہے بے حد رہنما۔ ایک ہی وارث اگر ہو اور کوئی بھی نہ ہو، جان لو میت کا سارا مال اب اس کا ہوا۔ جب کوئی رشتہ بتایا جاتا ہے میراث میں، اس سے رشتہ ہوتا ہے مقصود بس مرحوم کا۔ 6 حصص میراث کے قرآن میں مذکور ہیں، سورۃ نوعین ان اشعار میں مستور ہیں۔ نوع اول نصف ہے، چوتھائی ہے اور 8واں۔ نوع ثانی 2/3، 1/3 اور 6۔ نصف کا 2 اور چوتھائی کا مخرج 4 ہے، 8ویں حصے کا مخرج 8 ہی عیار ہے۔ 1/3 2/3 کا ہے مخرج 3 ہی، اور 6 حصے کا مخرج 6 بنے گا لازمی۔ ہو اگر ان میں سے کوئی ایک مخرج ہے وہی، جیسے ہو موجود بس ایک والدہ مرحوم کی۔ مجتمع 2-3 حصے ہو اگر ایک نوع کے، جو عدد سب سے بڑا ہو کیجئے مخرج اسے۔ جیسے وارث ہو بس ایک بیوہ اور ایک بیٹی اگر، 8 اس صورت میں بن جائے گا مخرج بے خطر۔
نصف نوع ثانی کے ہمراہ آ جائے اگر، مسئلہ اس میں بنے گا 6 سے اس کو یاد کر۔ جیسے میت کی ہو ایک دادی اور ایک بیٹی حیات، مسئلہ 6 سے بنے گا، یہ ہے ایک آسان بات۔ اور اگر چوتھائی نوع ثانی کے ہمراہ ہو، تب بنایا جاتا ہے مخرج ہمیشہ 12 کو۔ جیسے وارث ہو فقط خاوند اور 2 بیٹیاں، 12 حصے ہوں گے تقسیم ان سبھی کے درمیان۔ اور اگر ہو 8واں ہمراہ نوع ثانی کے، مسئلہ بنتا ہے اس صورت میں بس 24 سے۔ جیسے بیوہ اور بیٹی وارثوں میں ہو اگر، مخرج اب 24 ہے، یہ بات ہے آسان تر۔ باپ دادا زوج زوجہ دادیاں اور نانیاں، 3 بہنیں خیفی بھائی بیٹی پوتی والدہ، ان کے حصے خود شریعت نے مقرر کر دیے، اس لیے اب نام اصحاب الفروض ان کو ملا۔ باپ کا اولاد کی موجودگی میں ہے سدس، باپ ہے عصبہ اگر بیٹا نہ ہو مرحوم کا۔ حکم دادا کا ہے والد کی طرح میراث میں، باپ کی موجودگی میں دادا ہے معدوم سا۔ ایک سے بڑھ کر اگر ہو تو تہائی سب کا ہے، ہو اگر بس ایک ماں جائی تو اس کا ہے چھٹا۔ باپ دادا بیٹا بیٹی میں سے ہو کوئی اگر، اخوہ خیفی کو اب میراث مت دینا ذرا۔ نصف بے اولاد کے شوہر کا ورنہ ہے ربو، بیوہ کو اللہ نے شوہر سے بھی آدھا دیا۔ ایک بیٹی نصف لے گی ورنہ سب کا 2 ثلث، عصبہ ہے 2 بیٹیوں کے مثل بیٹے کو ملا۔ پوتیوں کا حصہ بالکل بیٹیوں جیسا ہی ہے، ایک بیٹی بھی اگر ہو تو ہے پوتی کا چھٹا۔ ایک بہن کا نصف 2 بہنوں کا حصہ 2 ثلث، بیٹیوں یا بھائی سے ہوگی بہن عصبہ سدا۔ ہے سگوں کی طرح سوتیلے مگر محروم ہے، جب سگی بہنیں کو میت کی ہو یا بھائی سگا، ہو سگی بس ایک بہن کوئی سگا بھائی نہ ہو، پائیں گی سوتیلی بہنیں بن کے وارث اب چھٹا۔ باپ دادا بیٹا پوتا 4 میں سے کوئی ہوگا اب محروم کل بھائی بہن کا قافلہ۔ بیٹا بیٹی ہو یا 2 بھائی بہن ہو تب سدس، ورنہ ماں کا 1 تہائی ہے شریعت نے رکھا۔ بیوہ یا خاوند کا حصہ تو پہلے دیجئے، جو بچے اس کا تہائی، ماں کا باقی باپ کا۔ ماں کرے محروم سب کو باپ دادی کو فقط، ہون اگر ماں باپ نانی دادی کا ہے بس چھٹا۔
بیٹا پوتا باپ دادا بھائی بیٹے بھائی کے، پھر چچا پھر اس کے بیٹے، ان سفل اور ان علا، بات اصحاب فروز ان کو ملے گا سارا مال، ان میں پہلا مستحق ہوتا ہے سارے مال کا، اور جس کے ساتھ عورت ہو تو وہ بھی عصبہ ہے، پائے گی عورت اکیرا مرد اس سے دوہرا، نام ان سب رشتہ داروں کا ذوی الارحام ہے، جو ہے عصبات اور اصحاب فرائض کے سوا، ہیں یہ اولاد اصول اولاد اب اولاد جد، چار قسمیں ہیں ذوی الارحام کی مشکل ذرا، قسم اول ہے نواسی اور نواسا اور نواسی بیٹے کی، قسم ثانی میں ہے نانا اور جد فاسدہ، قسم ثالث ہے بھتیجی اور بھانجے بھانجیاں، قسم رابع پھپھی خالہ ماموں اور خیفی چچا، ہر بشر کے مال کا مالک حقیقی رب ہی ہے، عارضی ملکیتیں اللہ نے کی ہے عطا، اے اسامہ سیکھ لو میراث اور بانٹو وہی، جس کا جو حصہ شریعت نے مقرر کر دیا۔